جنرل ایوب خان نے پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ پر کیسے قبضہ کیا؟ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کم پڑ گئے تو نواب آف کالا باغ نے مولانا مفتی محمود کو کس طرح رشوت دے کر اپنے ساتھ ملایا؟ صدارتی الیکشن کا موقع آیا تو فاطمہ جناح کی کردار کشی میں ایوب راج گھٹیا پن پر اتر آیا۔ جنرل ایوب خان نے مادر ملت پر ایک ایسا الزام لگایا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فاطمہ جناح کو بڑھیا قرار دیا تو سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر اسے پورے شہر میں گھمایا۔ فاطمہ جناح کے خلاف کیسے مذہب کارڈ استعمال کیا گیا؟ اس الیکشن میں کون کس طرف کھڑا تھا اور کس شہر سے مادر ملت کو کتنے ووٹ ملے؟ آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے ماشاء اللہ کی تاریخ کی 7ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ڈکٹیٹرز مارشل لا کو سویلین بحروب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی سیاسی جماعت پر قبضہ کر کے اسے کنگز پارٹی بنانے کے منصوبے پر کام شروع ہوتا ہے۔ جنرل ایوب خان نے بھی یہی سب کیا اور مسلم لیگ کا مورچہ فتح کرنے کا آغاز ہو گیا۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 604 اور 605 پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایوب خان نے بعض سیٹھ صاحبان سے چندہ جمع کر کے ایک اچھی خاصی رقم مسٹر اے کے کریم فضل القادر چودھری کے حوالے کی۔ مشرقی پاکستان کے یہ صاحب پرانے مسلم لیگی تھے، پہلے صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تھے، بعد ازاں قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے وہ صدر ایوب کی راہ ہموار کریں۔ ڈھاکہ میں ہونے والا اجلاس منسوخ کروا کے کراچی میں مسلم لیگ کا کنونشن رکھا گیا تاکہ اسے کنگز پارٹی بنایا جا سکے۔ خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان مسلم لیگ ہتھیانے اور قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مسلم لیگ کنونشن کہلائی۔ بچے کھچے مسلم لیگیوں کو جمع کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سردار عبد القیوم خان اور ممتاز دلتانہ نے مسلم لیگ کونسل کی بنیاد رکھی تو سردار شوکت حیات خان، سردار محمد ظفر اللہ، سردار بہادر خان، خواجہ محمد صفدر اور چودھری ظہور الہی سمیت کئی مسلم لیگی اس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر مبارک علی کے مرتب کردہ جریدہ پاکستان میں ماشاء اللہ کی تاریخ کے صفحہ نمبر 104 پر جی سی کراچی کے لیکچرار عابد عباسی لکھتے ہیں کہ کنونشن مسلم لیگ کی بنیاد ایوب خان نے رکھی تھی اور 1962 میں اس کے قیام سے دسمبر 1969 تک ایوب خود ہی اس جماعت کے سربراہ بھی رہے۔ تاہم دسمبر 1969 میں پارٹی رہنماؤں کے اختلافات کے سبب ایوب خان نے خود کو پارٹی سے الگ کر لیا اور مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابق اسپیکر فضل القادر چودھری کو اس کا قائم مقام صدر نامزد کر دیا۔ کنونشن مسلم لیگ ایوب کے انتظامی احکامات کے نتیجہ میں وجود میں آئی تھی، ظاہر ہے اس کی جڑیں عوام میں نہیں تھی۔ ڈکٹیٹر کا سایہ سر پر سے اٹھتے ہی اس کنگز پارٹی کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ 1970 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کنونشن نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 124 امیدوار کھڑے کیے، مگر ان میں سے محض 2 خوش قسمت امیدوار ہی کامیاب ہو سکے۔ انتخابی نتائج کا سب سے عبرتناک پہلو یہ تھا کہ 1965 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی اس کنگز پارٹی کے 124 میں سے 102 امیدواروں کو یوں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنی ضمانتیں ہی ضبط کروا بیٹھے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی یہی صورتحال رہی۔ کنونشن لیگ کے 274 امیدواروں میں سے صرف 7 کامیاب ہوئے جبکہ 224 امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ افراد کو نوازنے کے لیے نشستوں میں اضافہ کرنا ڈکٹیٹرز کا من پسند مشغلہ ہوا کرتا ہے، اس لیے ایوب خان نے 1962 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 80 سے بڑھا کر 156 کر دی۔
نئے آئین کے تحت 28 مارچ 1962 کو بی ڈی ممبرز کے ذریعے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے اور 8 جون 1962 کو ایوب ہال راولپنڈی میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ پہلے مولوی تمیز الدین قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے اور پھر وہی چودھری اے.کے.ایم. فضل القادر جنہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہوئے مسلم لیگ پر قبضہ کرنے میں مدد کی تھی، انہیں قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا گیا۔ جنرل ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان جو مسلم لیگی تھے وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنائے گئے۔ جنرل ایوب خان کے بنائے ہوئے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی مدت 3 سال تھی، مگر ایوب خان چاہتے تھے کہ آئین میں ترمیم کر کے اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے تاکہ قومی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب صدارتی الیکشن کے بعد ہو۔ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہونے کے باوجود اسمبلی میں اپوزیشن خاصی مضبوط تھی اور 2/3 اکثریت حاصل کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ 156 کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 104 ووٹ درکار تھے، مگر حکومت کے پاس 6 ووٹ کم تھے۔ گورنر مغربی پاکستان نواب آف کالا باغ امیر محمد خان نے اس آئینی ترمیم کے لیے ارکان اسمبلی کی حمایت کیسے حاصل کی اور کس طرح اپوزیشن ارکان کو اپنے ساتھ ملایا گیا، یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ نعیم صدیقی جو طویل عرصہ قومی اسمبلی میں بطور لائبریرین کام کرتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب امریکہ میں مقیم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 3 بنگالی ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے کے لیے راضی کیا گیا، جبکہ باقی 3 ارکان کا بندوبست مغربی پاکستان سے کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود کو مدرسے کے لیے چندہ دیا گیا اور سیکٹری کمیونیکیشن مسرت زیدی کو کہا گیا کہ فوری طور پر مولانا مفتی محمود کو ٹیلی فون لگا کر دیں۔ افضل چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کا وعدہ کیا گیا اور پھر وہ نہ صرف ہائی کورٹ کے جج بنے بلکہ سپریم کورٹ بھی گئے۔ راولپنڈی سے ٹرانسپورٹر علی اصغر شاہ، جن کا راولپنڈی ہزارہ ٹرانسپورٹ کے نام سے کاروبار تھا، انہیں دھمکی دے گی کہ ووٹ نہ دیا تو روٹ پرمٹ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ یوں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ پورے ہو گئے۔ صدارتی الیکشن کے دن قریب آ رہے تھے اور اپوزیشن جماعتیں جنرل ایوب خان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی، اس لیے خواجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ کونسل، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی ولی خان، نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ، سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی نظام اسلام پارٹی اور مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنایا۔ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کے طور پر خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی اور جنرل اعظم خان کے نام زیر غور آئے، مگر کسی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ایوب خان اپنی خود نوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں کہتے ہیں کہ COP کا مطلب ہے کلٹ آف پاور، یعنی مسلک اقتدار۔ ان میں ہوا سے اقتدار کے علاوہ کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ ان کی کیفیت ان بہت سی جنگلی بلیوں کی سی تھی جن کی دمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے ایوب خان کو ششدر کر دیا۔ 17 ستمبر 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح نے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کی اور 18 ستمبر کو راولپنڈی کے جلسہ عام سے انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل سید سمیع احمد جو عوامی لیگ کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کے رکن ہونے کے ناطے اس انتخابی مہم کا حصہ تھے، جو اپنی کتاب ہسٹری آف پاکستان اینڈ رول آف آرمی میں لکھتے ہیں جب فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے اپنی نامزدگی قبول کی اور سیاسی میدان میں اتری تو ایوب خان کے کیمپ میں افراتفری پھیل گئی۔ دونوں صوبوں کے گورنروں یعنی عبد المنعم خان اور نواب آف کالا باغ جو اپنے اپنے صوبے پر آئینی ہاتھوں سے حکمرانی کر رہے تھے ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں۔ ایوب راج نے محترمہ فاطمہ جناح کا راستہ روکنے کے لیے ڈھٹائی اور بے شرمی کی سب حدیں عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
مولانا بھاشانی کی وفاداریاں خرید لی گئی، مگر شیخ مجیب الرحمان ڈٹ کر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے رہے اور مشرقی پاکستان میں مادر ملت کو خوب پذیرائی ملی۔ جنرل ایوب خان کو اور کچھ نہ سوجھی تو فاطمہ جناح کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سرکاری سطح پر یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ ایوب خان نے ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ فاطمہ جناح کے خلاف اس ادارے کو استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ مشتاق احمد اپنی تصنیف گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کو ریاست کا سربراہ بننے سے روکنے کے لیے فتویٰ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا عبدالحمید بدیونی کی موجودگی میں 650 علماء نے فتویٰ دیا کہ سربراہ ریاست کا منصب کسی خاتون کے حوالے کرنا غیر اسلامی اور حرام ہی نہیں بلکہ ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہوگا۔ گورنر مشرقی پاکستان عبد المنعم خان نے بھی اس سرکاری پروپیگنڈے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیانات میں علماء و مشائخ سے اپیل کی کہ وہ عوام کو صحیح صورتحال سے باخبر کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام عورت کی حکمرانی اور ریاست کا سربراہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی نے اس سرکاری پروپیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ خاتون سربراہ ریاست بن سکتی ہے اور اسلام میں اس حوالے سے کوئی قدغن موجود نہیں۔ اس جوابی فتوے پر درباری ملا سرگرم ہو گئے اور مولانا مودودی کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ ہربرٹ فیلڈمین اپنی کتاب فرام کرائسس ٹو کرائسس پاکستان 1962 to 1969 میں انکشاف کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی قیادت میں جمعیت المشائخ تشکیل دی گئی، جس نے نہ صرف یہ فتویٰ دیا کہ عورت اسلامی ریاست کی سربراہ نہیں بن سکتی بلکہ پیر آف دیول شریف نے کہا کہ روحانی طور پر انہیں کشف ہوا ہے، اور قادر مطلق نے ایوب خان کے لیے پسندیدگی جبکہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ماں سوائے جماعت اسلامی کے بیشتر مذہبی جماعتوں نے یا تو ڈنکے کی چوٹ پر ایوب خان کی حمایت کی یا پھر درپردہ فاطمہ جناح کی مخالفت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود، جو اس سے پہلے آئینی ترمیم کے وقت ایوب خان کے حق میں ووٹ دے چکے تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عورت سربراہ ریاست نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء پاکستان، جس کے سربراہ مولانا عبدالحمید بدیونی کو ایوب راج کے دوران اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنایا گیا، انہوں نے بھی ایوب خان کی بھرپور حمایت کی۔ ایوب خان کی ٹیم میں شامل سیاسی رہنماؤں نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو فاطمہ جناح کو بڈھی قرار دے دیا۔ سردار شیر باز خان مزاری، جو فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے، بھٹو نے انہیں قائل کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ شیر باز مزاری اپنی سوانح حیات اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ کے صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مس فاطمہ جناح کو مضحکہ خیز انداز میں بڈھی قرار دیتے ہوئے اصرار جاری رکھا۔ اس کی فاطمہ جناح سے متعلق گفتگو، جو اکثر گٹر کی سطح تک گری ہوئی ہوتی، میرے لیے باعث آزار ہوتی۔ اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا، اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک نحیف اور ضعیف عورت کیا کرے گی؟ وہ ہلاکت خیز صورتحال سے دوچار ہوگی۔ ایوب خان مرد ہے، اس کے مقابلے میں ایک توانا مرد، ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتا ترک جیسا نجات دہندہ درکار ہے اور ایوب خان ہی اس کام کے لیے موزوں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کی انتخابی مہم چلانے والے بیشتر سیاسی رہنماؤں کی گفتگو تعفن زدہ ہوا کرتی تھی۔ مسلم لیگ کے رہنما انجینئر خرم دستگیر، جو سابق وفاقی وزیر اور نہایت شائستہ مزاج پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے والد غلام دستگیر خان گجرانوالہ میں وائس چیئرمین تھے۔ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے
انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر اسے پورے شہر میں گھمایا۔ لالٹین دراصل محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا اور غلام دستگیر خان نے مادر ملت کی بے توقیری کرنے کی کوشش میں زندگی بھر کی رسوائی اور ذلت سمیٹ لی۔ خود ایوب خان بھی فاطمہ جناح کی کردار کشی کرنے میں پیچھے نہ رہے اور اپنی تقریروں میں فاطمہ جناح کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایوب خان کے انتخابی نشان پھول والے ایک پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ جناح کو عبدالغفار خان سے مل کر پختونستان کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا اور پھر ایوب خان نے گھٹیا پن کی تمام حدیں عبور کر لیں۔ الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان پاکستان's فرسٹ ملٹری رولر کے صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں کہ ایوب خان فاطمہ جناح کے بڑے جلسوں سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان کے قائد اعظم سے غیر فطری تعلقات کا الزام لگا کر ذاتی حملہ کر دیا۔ 19 نومبر 1964 کو ایک بار پھر 80,000 BD ممبرز کا انتخاب ہوا، جبکہ 30 نومبر کو اعلان کر دیا گیا کہ صدارتی الیکشن 2 جنوری 1965 کو ہوگا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے انتخابی مہم کے دوران اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل کے طور پر حکومت پاکستان سے سالانہ 18,000 برطانوی پاؤنڈ تنخواہ لے رہے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کس طرح صدارتی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ وزارت دفاع نے فوری طور پر ایوب خان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، مگر ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ فیلڈ مارشل تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ سردار شیرباز خان مزاری راجن پور اور کشمور میں فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ وہ اپنی کتاب اے جرنی ٹو ڈس ایلوینمنٹ میں لکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن میں ایک پولنگ بوتھ پہنچا تو وہاں دیوار پر جنرل ایوب خان کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ میں نے پریزائڈنگ افسر کے فرائض سر انجام دینے والے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا کہ یا تو یہ تصویر یہاں سے ہٹائیں یا پھر اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی تصویر فاطمہ جناح کی لگائیں۔ پریزائڈنگ افسر نہ مانا اور کہا کہ ایوب خان صدر ہیں، اس لیے ان کی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں ڈٹ گیا اور کہا کہ اس وقت ایوب خان صدر نہیں بلکہ فاطمہ جناح کی طرح صدارتی امیدوار ہیں، اور پھر اس دوران ان کے ایک کارکن نے لپک کر ایوب خان کی تصویر نہ صرف اتار دی بلکہ اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس خبر نے بہت اہمیت حاصل کی۔ نواب افضل آباد خاصے برہم ہوئے اور میرے خلاف غداری اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز لگا دی گئے۔ انتخابی نتائج آنا شروع ہوئے تو ڈھاکہ سے فاطمہ جناح کو ایوب خان پر سبقت حاصل ہوئی۔ دوسرا نتیجہ کراچی کا آیا جہاں سے ایوب خان کو شکست ہوئی اور فاطمہ جناح کامیاب رہی، مگر اس کے بعد بازی پلٹ گئی، یا پھر یوں کہیے کہ پلٹا دی گئی۔ موجودہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ایوب خان بہت زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ بالاکنڈ ایجنسی سے ایوب خان کو 1431 ووٹ ملے جبکہ فاطمہ جناح کو صرف 2۔ خیبر ایجنسی سے ایوب خان نے 251 ووٹ حاصل کیے جبکہ فاطمہ جناح کے صرف 14 ووٹ نکلے۔ محمد ایجنسی میں پھول کے انتخابی نشان پر 254 ٹھپے لگے جبکہ 11 BD ممبرز نے لالٹین کے انتخابی نشان پر مہر لگائی۔ شمالی وزیرستان، منگورا، سوات، سبی، چاغی اور لاہور سے فاطمہ جناح کو ایک ووٹ بھی نہ مل سکا۔ مجموعی طور پر 80,000 ووٹوں میں سے ایوب خان کے حق میں 49,951 ووٹ پڑے جبکہ فاطمہ جناح کو 38,691 ووٹ ملے۔ جنرل ایوب خان رات 10 بجے ریڈیو پاکستان پر آئے اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ سے ایوب خان کو شکست ہوئی۔ وہی بنگالی جنہوں نے فاطمہ جناح کو سر آنکھوں پر بٹھایا، انہیں مادر ملت کی طرح غدار قرار دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کی اردو سپیکنگ کمیونٹی جس نے قائد اعظم کی ہمشیرہ کا ساتھ دیا، ان کی وفاداریاں آج بھی مشکوک سمجھی جاتی ہیں۔ شیرباز خان مزاری اپنی خود نوشت اے جرنی ٹو ڈس ایلوینمنٹ میں لکھتے ہیں
کہ الیکشن کے چند ماہ بعد میں فاطمہ جناح سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ مہتا پیلس کراچی گیا۔ مجھے یاد ہے دوران ملاقات ان کی گود میں ایک چھوٹا سا کتا موجود رہا۔ وہاں 3 مزید کتے بھی ہمارے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے۔ انہوں نے ازراہ تشویش مجھ سے پوچھا، کتوں کی موجودگی سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے مس فاطمہ جناح کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح حکومت نے الیکشن ان سے ہتھیا لیا۔ انہوں نے یہ سب عذر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگیں اگر لوگ پرعزم ہوتے تو قطع نظر اس بات کے کہ انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا تھا، مجھے ووٹ ڈالتے۔ محترمہ فاطمہ جناح صدارتی الیکشن میں شکست پر اس قدر دل برداشتہ ہوئیں کہ 2 سال سے بھی کم عرصہ میں 9 جولائی 1967 کو انتقال کر گئی۔ فاطمہ جناح کی اچانک موت پر ان خدشات کا اظہار بھی کیا گیا کہ شاید انہیں قتل کیا گیا ہے۔ جنرل ایوب خان نے اپنی کتاب ڈائریز اینڈ نوٹس آف فیلڈ مارشل کے صفحہ نمبر 114 پر اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے فاطمہ جناح کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ مارشاء اللہ کی تاریخ اور ایوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں ہم ایوب خان کے مارشاء اللہ کے دوران کی گئی نام نہاد اصلاحات اور ان کے اثرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔